کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ آج ہم جلال الدین محمد اکبر کی کہانی جانیں گے۔ وہ شہزادہ جو بہت ہی کم عمر میں تخت پر بیٹھا اور پھر ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، صرف 13 سال۔ ذرا سوچئے، اس عمر میں جب زیادہ تر بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، اکبر کو ایک بہت بڑی سلطنت کا شہنشاہ بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اس کی کہانی کی شروعات کسی تخت تاج سے نہیں بلکہ بچپن کے بہت گہرے صدموں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو جب اس کے والد میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے تو انہوں نے اسے پیچھے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ صرف 4 سال کی عمر میں اس کے اپنے چچا نے ایک محاصرے کے دوران اسے انسانی ڈھال بنا کر قلعے کی دیوار پر کھڑا کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مشکلات آخر ایک مستقبل کے شہنشاہ کی شخصیت کو کیسے بنا رہی تھیں؟ آئیے اس کی جلاوطنی میں گزرے بچپن کی طرف چلتے ہیں۔ اکبر کی ابتدائی زندگی مسلسل خطرے میں گزری۔ 1 سال کی عمر میں اسے قندھار کے ایک برفانی طوفان میں لوارس چھوڑ دیا گیا۔ 4 سال کا ہوا تو کابل میں انسانی ڈھال بنا دیا گیا اور 13 سال کی عمر میں اسے دارالحکومت سے بہت دور ایک میدان جنگ میں تاج پہننا پڑا۔ اپنا تخت واپس حاصل کرنے کے لیے اکبر کے والد ہمایوں کو ایران کے شاہ کے ساتھ ایک بہت ہی مایوس کن سودا کرنا پڑا۔ انہوں نے فوجی طاقت کے بدلے قندھار شہر اور یہاں تک کہ اپنا عقیدہ تک داؤ پر لگا دیا۔ لیکن پھر ہمایوں کی اچانک موت نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ نوجوان اکبر شہنشاہ تو بن گیا، لیکن اب اصل طاقت کی جنگ 2 ایسے لوگوں کے بیچ تھی جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہ 2 مخالف قوتیں تھیں جو نوجوان شہنشاہ کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ایک طرف اس کا وفادار جنرل بیرم خان تھا جسے اکبر خان بابا کہہ کر پکارتا تھا، اور دوسری طرف تھی اس کی رضائی ماں ماہم انگا جو خود اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ ماہم انگا نے اکبر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ بیرم خان کے خلاف کہانیاں گھڑتیں، جیسے کہ وہ تو ایک شیعہ آرمی چیف ہے جو صرف اپنے ہی فرقے کے لوگوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ان سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 19 سال کی عمر میں اکبر نے بیرم خان کو برطرف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ صرف نام کا بادشاہ رہ گیا، جبکہ اصل کنٹرول ماہم انگا اور اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ لیکن جب سلطنت کا انتظام بگڑنے لگا تو اکبر کو احساس ہو گیا کہ اب اسے فیصلہ کن طور پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہی ہوگا۔ اکبر نے اپنے باغی رضائی بھائی ادھم خان کو ایک ایسی سزا دی جس نے سب کو چونکا دیا۔ اسے محل کی چھت سے 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نیچے پھینکا گیا۔ جب پہلی بار گرنے سے ادھم خان کی موت نہیں ہوئی تو اکبر نے حکم دیا کہ اسے واپس اوپر گھسیٹ کر لایا جائے اور دوبارہ پھینکا جائے۔ یہ عوامی اور وحشیانہ سزائے موت سب کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اب سلطنت کا واحد اور مطلق حاکم صرف اکبر ہے۔ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی بھی دوبارہ اس کی طاقت کو چیلنج نہ کر سکے، اکبر نے کنٹرول کا ایک بہت ہی ذہین نیا نظام بنایا۔ اس نظام کو منصب داری نظام کہا جاتا تھا۔ اس نے پرانے طاقت کے ڈھانچے کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اب ہر کمانڈر کو ایک عہدہ دیا جاتا اور ترقی قابلیت کی بنیاد پر ہوتی، نہ کہ خاندانی تعلقات پر۔ تنخواہیں براہ راست ریاست سے آتی تھی، جس سے وفاداری صرف اور صرف شہنشاہ کے لیے ہوتی۔ اور سب سے اہم بات، جرنیلوں کے مسلسل تبادلے ہوتے رہتے تاکہ کوئی بھی ایک جگہ پر بہت زیادہ طاقتور نہ بن سکے۔ اپنی طاقت کو محفوظ بنانے کے بعد اکبر اپنے سب سے بڑے چیلنج کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ تھا خوفناک راجپوت سلطنتوں کو فتح کرنا۔ اکبر کی حکمت عملی 2 طرفہ تھی۔ مہارانا پرتاپ جیسے بادشاہوں کے لیے جو سر جھکانے کو تیار نہیں تھے، جنگ کا راستہ تھا، لیکن دوسروں کے لیے جیسے جودھا بائی کا خاندان، اس نے شادی کے ذریعے اتحاد کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی پیشکش بالکل واضح تھی، یا تو اتحادی بن جاؤ یا پھر مٹ جاؤ۔ اور یہ ایک بے مثال قدم تھا۔ اکبر نے جودھا بائی کے خاندان سے وعدہ کیا کہ اسے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اسے محل میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اسی ایک وعدے نے راجپوتوں کو سلطنت کے سب سے بڑے دشمن سے اس کا سب سے مضبوط اتحادی بنا دیا۔ لیکن اکبر کی اصلاحات صرف فوج تک ہی محدود نہیں تھی۔ اس نے معاشرے کو بدلنے کے لیے بھی بڑے قدم اٹھائے۔ اس نے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے پر پابندی لگائی، ستی کی رسم کو ختم کیا اور بیواؤں کی دوبارہ شادی کی حوصلہ افزائی کی۔
اس سب سے یہ ثابت ہوا کہ سفارت کاری اور احترام بعض اوقات تلوار سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو راجپوت کبھی مغلیہ سلطنت کے سب سے بڑے دشمن تھے، اب وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے تھے۔ اپنی اتنی متنوع سلطنت کو متحد کرنے کی جستجو میں اکبر نے اپنا سب سے متنازع اقدام اٹھایا، یعنی دین الہی کی تشکیل۔ لیکن آخر یہ دین الہی تھا کیا؟ تاریخ اس پر بالکل منقسم ہے۔ ایک طرف یہ الزامات ہیں کہ یہ اسلام کی جگہ ایک نیا مذہب تھا اور اس نے نماز اور حج پر پابندی لگا دی تھی۔ دوسری طرف وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں تھا بلکہ صرف اتحاد کے لیے ایک سیاسی نظام تھا جو تمام مذاہب کے احترام پر زور دیتا تھا۔ اکبر کے 50 سالہ دور نے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کی میراث ایک طرف وحشیانہ طاقت اور دوسری طرف روشن خیال اصلاحات کا ایک بہت ہی پیچیدہ امتزاج ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، اکبر اعظم کون تھا؟ ایک دوراندیش رہنما جو سب کو متحد کرنا چاہتا تھا، یا پھر اقتدار کا بھوکا ایک ظالم بادشاہ؟